ایک زمانے میں ایک دور دراز اور غیر ملکی سرزمین میں ایک طاقتور اور کرشماتی حکمران تھا جسے بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس کے نام کا مطلب مقامی زبان میں بادشاہ ہے، اور اس نے اپنی سلطنت پر حقیقی معنوں میں لوہے کی مٹھی سے حکومت کی۔ بادشاہ میدان جنگ میں اپنی بے رحم حکمت عملیوں اور اپنی چالاک سیاسی چالوں کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے اتنا ہی بدنام تھا۔ بادشاہ بڑا دلکش اور کرشمہ ساز آدمی تھا۔ وہ لمبا تھا، چھیدنے والی سیاہ آنکھیں اور ایسی آواز جو سب سے زیادہ بے وقوف عورتوں کے دل کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ ایک کمرے میں اس کی موجودگی عورتوں کو بے ہوش کر سکتی ہے اور مردوں کو رشک کر سکتی ہے۔ اس کے پاس اس کی وسیع سلطنت کے کونے کونے سے خوبصورت عورتوں کا ایک حرم تھا، اور وہ دن رات اس کی پشت پر رہتی تھیں۔ اس کے حرم کی سب سے شاندار عورتوں میں سے ایک نام کی نوجوان عورت تھی۔ اس کے لمبے بہتے ابنوس کے بال، بادام کی شکل والی آنکھیں اور ایک مسکراہٹ تھی جو کمروں کے اندھیرے کو روشن کر سکتی تھی۔ لل کو چھوٹی عمر میں ہی محل میں لایا گیا تھا، اور وہ حرم کے آسودہ حال ماحول میں پلی بڑی تھی۔ وہ کسی اور زندگی کو نہیں جانتی تھی، اور وہ بادشاہ کی بہت سی لونڈیوں میں سے ایک کے کردار میں مطمئن تھی، لیکن لل حرم کی دوسری عورتوں سے مختلف تھی۔ وہ عیش و عشرت اور سستی کی زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ بڑی ذہانت اور عزائم کی حامل عورت تھی، اور اس نے محل کی دیواروں سے پرے زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا کی خواہش رکھتی تھی جہاں وہ اپنی مرضی کے انتخاب کرنے اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ایک دن جب لل محل کے باغات میں ٹہل رہی تھی، سوچوں میں گم، اس نے چشمے کے پاس ایک خوبصورت اجنبی کو کھڑا دیکھا۔ وہ ایک باوقار نوجوان تھا جس میں شہنشاہیت اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا تعارف امیر کے طور پر کرایا، جو کہ ایک پڑوسی ملک کا شہزادہ تھا۔ امیر بادشاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ریاست کے معاملات پر ان کا مشورہ لینے آیا تھا۔ لل اور عامر نے بات چیت شروع کی، اور انہیں ایک دوسرے سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرنے میں زیادہ دیر نہیں گزری۔ امیر لل کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر ہوا، اور لل امیر کے کرشمے اور مہربانی کی طرف راغب ہوئی۔ وہ محل کے محافظوں کی چوکس نظروں اور حرم میں موجود دوسری عورتوں کی رشک بھری نگاہوں سے چھپے چھپ کر ملنے لگے۔ ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، اور وہ ایک ساتھ مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ امیر نے لل کو محل سے دور لے جانے اور اسے اپنی ملکہ بنانے کا وعدہ کیا، اور اس نے بدلے میں ایک محبت کرنے والے اور معاون ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ تاہم ان کی محبت ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہنا تھا۔ ایک بدقسمت رات جب لل اور عامر چاندنی باغ میں مل رہے تھے، انہیں محل کے محافظوں میں سے ایک نے دریافت کیا۔ گارڈ نے بادشاہ کو ناجائز تعلقات کی اطلاع دینے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، جو دھوکہ دہی پر غصے میں تھا۔ بادشاہ نے اگلی صبح لل اور عامر کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار میں ماحول کشیدہ تھا، اور دونوں عاشق بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، ان کے دل خوف سے بھاری تھے۔ بادشاہ، ایک پیچیدہ آدمی جو اپنے ظلم اور کبھی کبھار غیر متوقع رحم کے لمحات دونوں کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے یہ اعلان کر کے کمرے میں موجود سب کو حیران کر دیا کہ وہ ان کی جانیں بخش دے گا۔ تاہم ایک کیچ تھا، لل اور امیر کو سلطنت سے نکال دیا جائے گا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر وہ کبھی بادشاہی کی حدود میں پائے گئے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لل اور امیر کے پاس بادشاہت چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ساری زندگی جان چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے الوداع اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ الگ ہونے پر مجبور تھے۔ جب انہوں نے نامعلوم میں اپنا راستہ بنایا، انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، مشکلات کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ ان کا سفر آسان نہیں تھا۔ انہوں نے سخت موسم سے لے کر مخالف اجنبیوں تک بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ پناہ اور رزق کی تلاش میں گاؤں گاؤں سفر کرتے تھے۔ لل نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں زندہ رہنے میں مدد دی، جبکہ امیر کے کرشمے اور قائدانہ صلاحیتوں نے راستے میں ان کے اتحادیوں کو جیت لیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، لل اور عامر نے ایک ساتھ زندگی بسر کی۔ وہ ایک چھوٹے لیکن خوشحال شہر میں آباد ہوئے اور ایک خاندان شروع کیا۔ ان کے بچے تھے اور انہیں پیار اور دیکھ بھال سے پالا تھا۔ لل شہر میں اپنی دانشمندی کی وجہ سے مشہور ہوئی، اور امیر اپنی انصاف پسندی اور قیادت کی وجہ سے قابل احترام تھے۔
इस दौरान सल्तनत में वापस बादशाह की हुकूमत जारी रही। वो दौलत और ताकत जमा करता रहा, लेकिन इसका हरम अब पहले जैसा नहीं रहा। लिल की गैर मौजूदगी ने एक खला छोड़ दिया था जो पर नहीं हो सकता था। हरम की दूसरी औरतों ने बादशाह की आंखों में तन्हाई देखी और उस पर तरस खाया। ख्वातीन में बादशाह की शोहरत एक तारीख मोड़ ले चुकी थी। इसे अब एक करिश्माती और मतलूबा शख्सियत के तौर पर नहीं देखा जाता था, बल्कि एक बेरहम और जालिम बादशाह के तौर पर देखा जाता था, जिसने जिस औरत से मोहब्बत का दावा किया था इसे मुतबदर कर दिया था। बादशाही ने भी उसकी हिकमत और फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। साल दहाइयों में बदल गए और बादशाह की हुकूमत खत्म होने लगी। इसके जुल्म और अज़ाइम ने इसे बहुत से दुश्मन बना दिया था और उसकी एक ज़माने की ताकतवर बादशाही को अंदर से बगावत और पड़ोसी ममालिक से खतरात का सामना करना पड़ा। लोग उसकी जाबिराना हुक्मरानी से तंग आ चुके थे और उसका ज़वाल नागुज़ीर मालूम होता था। एक दिन जब बादशाह अपने शानदार महल में तन्हा बैठा अपने माजी पर गौर कर रहा था तो उसे एक पैगाम मिला। ये एक काबिल एतमाद मुशीर की तरफ से एक खत था जो दुश्मन की बादशाही से मुनहरिफ हो गया था। इस खत में बादशाह को माजूल करने और उसके तख्त पर कब्जा करने की साजिश का इंकिशाफ हुआ। मुशीर, जो कभी बादशाह का वफादार था, इसके जुल्म पर नाराज होकर उसके खिलाफ हो गया था। अपनी सल्तनत को बचाने के लिए बेचैन बादशाह ने महसूस किया कि उसे मदद की जरूरत है। इसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसमें जहानत, अक्ल और हिकमत हो। इसे लिल जैसी किसी की जरूरत थी। मौत के खतरे के बावजूद बादशाह ने अपनी देरीना मोहब्बत की तलाश में एक कासिद भेजा। कासिद ने हफ्तों तक सफर किया, सहराओं और पहाड़ों को उबूर किया, यहां तक कि वो आखिरकार इस छोटे से शहर में पहुंचा जहां लिल और अमीर ने अपनी जिंदगी बनाई थी। जब उसने बादशाह की मदद की दरख्वास्त की तो लिल को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। वो अब भी इस शख्स के लिए मिले जले जज्बात रखती थी जिसने इसे मुतबदर कर दिया था, लेकिन वो इस बादशाही के लोगों के दुखों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जिसे इसने एक बार घर बुलाया था। लिल अपने खानदान और अमीर के साथ बनाई गई जिंदगी को छोड़कर कासिद के साथ वापस आने पर राजी हो गई। आमिर, अगरचे दिल शिकस्ता था, उसने इसके मिशन की अहमियत को समझा और उसकी गैर मौजूदगी में उनके बच्चों की देखभाल करने का वादा किया। लिल महल में वापस आ गई और उसकी मौजूदगी सबके लिए हैरान कुन थी। बादशाही के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो औरत जिसे जलावतन किया गया था बादशाहत बचाने के लिए वापस आई थी। बादशाह आजिज था और उसकी मदद के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार था। लिल की रहनुमाई और हिकमत से ममलुकत को आने वाली बगावत से बचा लिया गया। उसने पड़ोसी रियासतों के साथ अमन पर बातचीत की और ममलुकत की सरहदों के अंदर अमन बहाल करने में मदद की। इसकी जहानत और इंसाफ पसंदी ने लोगों का एहतराम जीत लिया और उसकी शफकत ने बादशाह के दिल को नर्म कर दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, बादशाही में लिल का असर बढ़ता गया। उसने बादशाह को रियासत के मामलात पर मशवरा दिया और उन्होंने मिलकर एक ज्यादा मुनसिफाना और खुशहाल रियासत बनाने के लिए काम किया। बादशाह अपने बाद के सालों में लिल की जहानत और उसके किरदार की गहराई की कदर करने लगा। आखिर में बादशाह के दौर को उसकी फतूहात इसके लिए याद नहीं रखा गया।